بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میرا یہ لڑکا آپ سے بہت محبت و عقیدت رکھتا ہے، اس لیے میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں اور اسے آپ کی غلامی میں پیش کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو قبول فرما لیا۔ پھر کچھ دن بعد جب وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو لڑکی کی ظاہری حالت دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ مسلسل ریاضت کی وجہ سے لڑکا کمزور نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی۔ ماں کی ممتا نے جوش مارا اور وہ بیٹے سے پوچھنے لگی، فرزند تمہیں یہاں کھانے کو کیا ملتا ہے؟ جو کی روٹی، کبھی سبزی کے ساتھ اور کبھی نمک کے پانی کے ساتھ۔ لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ماں کو شدید اذیت پہنچی اور پھر وہ مدرسے سے اٹھ کر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مرغ کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک برتن میں صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ عورت اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بے اختیار بول اٹھی، میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا تاکہ جو کی روٹیاں کھا کر نیم جان ہو جائے۔ خاتون، ریاضت کا تو ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جسم کمزور ہو جائے اور روح طاقت حاصل کر لے۔ تمہارا بیٹا بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشفقانہ لہجے میں فرمایا۔ عورت سلوک کی منازل سے واقف نہیں تھی، اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گستاخی کی مرتکب ہو گئی۔ آپ خود تو مرغ کا گوشت کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کے لیے صرف جو کی بے مزہ روٹیاں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عورت کا طرز گفتگو دیکھ کر خدمتگار لرز اٹھے، مگر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی مبارک پر ہلکی سی شکن تک نہیں ابھری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بآواز بلند فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اس اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے ہی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مرغ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے تو اسے اختیار ہے جو چاہے سو کرے۔ صدق اللہ العظیم۔